اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ اگر اس نے جھٹلانے کا یا اعراض کا رویہ اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بس آ سکتا ہے۔ یہ سب تعلیم دی تھی رسول کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ بیچ میں جو واقعہ ہوتا ہے اس واقعے کی ہر جزئی تفصیل بیان کرنے کے بجائے جو نتیجہ ہوتا ہے اس طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تعلیم دی کہ اس طرح جا کر فرعون سے خطاب کرنا۔ اب آگے یہ بات حذف کر دی کہ ہاں یہ دونوں گئے، کس طرح گئے، فرعون کے دربار میں کس طرح داخل ہوئے، یہ ساری باتیں حذف کر کے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کے لیے فرمایا تھا وہ انہوں نے پیغام دے دیا فرعون کو۔ اب آگے سے باری تعالیٰ فرماتے ہیں قال فمن ربکما یا موسیٰ۔ جب یہ پیغام پہنچا دیا فرعون کو تو فرعون نے کیا رد عمل اختیار کیا اس کا بیان ان آیات میں فرمایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ وہ تو سارے انسانوں سے یہ کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار میں ہی ہوں، خدائی کے دعوے دار تھا۔ اب یہ پہنچے تو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، اور بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے رہائی کا مطالبہ کیا۔ تو اس نے جھٹ سوال یہ کیا کہ پھر تمہارا پروردگار کون ہے جب اگر تم مجھے نہیں مانتے؟ فمن ربکما یا موسیٰ قال، اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ یعنی جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو پہلے تو اس کی شکل و صورت اور اس کے اجزاء اس طرح ترکیب دیے، اس طرح ان کا جوڑا بنایا کہ جو اس کے مناسب تھا۔ جیسے انسان ہے، انسان کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ دو ہاتھ اس کے الگ ہوں، پاؤں الگ ہوں، اور وہ سیدھا کھڑا ہو سکے، چل سکے، دو پاؤں پر چلے۔ اور بہت سے جانوروں کو اس طرح بنایا کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ تو ہر ایک مخلوق کی تخلیق اس طرح کی جیسے کہ وہ ہونی چاہیے تھی، اس خاص مخلوق کے لیے جیسی مناسب تھی، وہ اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور صرف تخلیق کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ثم ہدا، پھر اس مخلوق کو صحیح راستہ بھی دکھایا، یعنی وہ زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے وہ بھی اس تخلیق کو بتا دیا، اس مخلوق کو بتا دیا۔ اب مثال کے طور پر انسان ہے تو جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں، بطن مادر میں، ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہو رہی ہے، اس پر گوشت چڑھ رہا ہے، ہڈیاں بنائی جا رہی ہیں، اور اس لوتھڑے کو ایک انسانی شکل دی جا رہی، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ اور پھر بطن مادر ہی میں، ماں کے پیٹ ہی میں اس کو اتنی ہدایت اس کو ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی جو نالی ہے کھانے کی غذا کی وہ اس تک آتی ہے تو وہ اس کو لیتا رہتا ہے،
کوئی اس کو سکھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا۔ جب پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد اس کو یہ سکھا دیا کہ جب کوئی تمہارے منہ میں کوئی شہد دے یا کوئی چیز دے تو اس کو چبا لیا کرو، اس کو لے لیا کرو، چوس لیا کرو۔ ماں اگر اپنی چھاتی دے تو اس کو چوس لیا کرو۔ یہ اس کو کوئی معلم نہیں بتا رہا، کوئی استاذ نہیں بتا رہا، بلکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اس کو یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے کہ وہ چوس لے۔ تو ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو یہ راستہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح زندگی گزارے۔ اب وہ جب ماں سے کے پستان کو چوسنے کا بھی اس کو علم ہو گیا خود بخود، اور کوئی اگر اس کو چٹائے تو اس کو چوسنے کا بھی علم ہو گیا خود بخود۔ اسی کو یہ بھی سکھا دیا کہ اگر تم ابھی بولنے کے قابل تو ہو نہیں، نہ اپنی بات کسی دوسرے کو سمجھا سکتے ہو، لیکن جب کبھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو رو لیا کرو۔ رونے کا علم اس کو ہدایت عطا فرما دیا بغیر کسی معلم کے۔ وہاں کسی نے اس کو سکھایا نہیں کہ اگر تمہیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے تو رویا کرو، لیکن اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ آپ دیکھو کہ انڈے میں سے مرغی کا بچہ نکلا اور نکلتے ہی چگنا شروع کر دیتا ہے، دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ اس طرح ہوتا ہے۔ مچھلی کا بچہ سمندر میں دریا کے اندر پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے تیراکی کسی نے سکھائی نہیں، وہ خود بخود تیر رہا ہے۔ تو بہت سارا علم ایسا ہے جو ان مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدیعت فرما دیا ہے، ان کے تخلیق کے اندر بدیعت فرما دیا ہے۔ وہ ہے معنی ثم ہدی۔ اب یہ جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر کوئی حملہ ہوتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر، ہماری آنکھ پر کوئی حملہ کرے تو فوراً آنکھ بند ہو جائے گی، بے اختیار بند ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے اندر یہ سامان رکھا ہے، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ساری مخلوقات کو جائزہ لے کر دیکھ لو، اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو اس کو کسی استاد نے نہیں پڑھائی، کسی آدمی نے نہیں سکھائی، کسی اپنے بڑے نے سے نہیں سکھائی، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ سمجھ پیدا کر دی۔ یہ مطلب ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے، تو ایک ایسی سامنے کی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بیان کر دی کہ جو ہر انسان خود محسوس کر سکتا ہے کہ کتنی وہ تخلیق کر کے اور پھر کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو یہ جب فرعون نے کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف ایک طرح سے پیش کیا تو وہ اتنا تو سمجھتا تھا کہ بھائی یہ میں خدائی کا دعوے دار ہوں، مگر میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اور یہ اس ذات کا حوالہ دے رہا ہے جس نے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس کو ہدایت بھی دی اور راستہ بھی سجھایا۔ تو معاملہ سنگین ہے، اور اگر یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچے گی تو لوگوں کے دلوں میں اترے گی۔ لہذا اس نے جھٹ ایک ایسا سوال کیا کہ جس کے جواب میں ہو سکتا ہے کہ ان موسیٰ علیہ السلام کی بدنامی ہو جائے۔ تو پوچھا قال فما بال القرون الاولی، جو اس سے پہلے سارے لوگ گزر چکے ہیں،
جو ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں. مطلب ہے کہ اس نے یہ بڑا ہوشیاری کا سوال کیا کہ دربار منعقد ہے، سارے لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب اگر اس موقع پر میں اس سے پوچھوں گا اور یہ کہے گا کہ وہ تو جتنے بھی تھے وہ سب جہنمی ہیں، سب جہنم میں چلے جائیں گے اور دوزخ میں چلے جائیں گے، سب دوزخی ہیں، ان کی مذمت کریں گے یہ، تو اس مذمت کے نتیجے میں درباریوں کے اوپر اثر پڑے گا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے جو سارے اپنے سوا سارے لوگوں کو جہنمی قرار دے رہا ہے یا دوزخی قرار دے رہا ہے. اس لیے سوال جو کیا یہ بڑا سوچ سمجھ کر کیا کہ اس کے نتیجے میں جو یہ جواب دیں گے اس کی وجہ سے لوگ ان سے جو ہے وہ خود بیزار ہو جائیں گے کہ یہ ساری دنیا کو یہ گمراہ قرار دے رہا ہے اور وہ ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، ان پر عذاب ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب. میں کچھ نہیں کہتا بھائی وہ کیا پیسے لوگ گزرے ہیں، وہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا، ان سب کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ایک لکھی ہوئی کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں. میں کوئی نہیں کہتا مجھے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا علم موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. میرا پروردگار میرے پر رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے، لہذا وہ جانے اور وہ لوگ جانے. میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا کہ پہلے جو لوگ آئے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جس چالاکی سے فرعون نے سوال کیا تھا اس سے زیادہ حکمت اور ہوشیاری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ وہ میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے کہ جہاں تک انسان کو کے امکان میں ہو وہ پچھلے لوگوں کے اوپر کوئی حتمی تبصرہ نہ کرے. کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں اس بات کے تو مکلف ہیں کہ کسی کافر کو کافر کہیں، اس بات کے مکلف ہیں کہ کسی فاسق کو فاسق کہیں، لیکن وہ اس کا فیصلہ آخری کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے. کسی کوئی نہیں کہہ سکتے یہ جہنمی ہے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم ظاہر اعتبار سے کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے، نہیں اس کے اندر اس کے اعمال خراب ہیں. اعمال کے ظاہر کو دیکھ کر ہم اس کے مکلف ہیں، باطن کے ہم مکلف نہیں ہیں. لہذا کسی کو جنتی کہہ دینا یا کو جہنمی کہہ دینا یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کے حوالے کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کی وفات کے اوپر فرما دیا تھا کہ یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. آپ نے اس پر حضرت عائشہ کو ٹوکا کہ تم یہ کیا فیصلہ کر رہی ہو کہ جنت کا. اگرچہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں وحی کے ذریعے معلوم کر کے یہ بتایا کہ یہ جنت میں ہوں گے، لیکن یہ مقام صرف پیغمبر کا ہے جس کے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم نہیں جانتے کہ کس کا کیا مقام ہوگا آخرت میں. ہو سکتا ہے جس کو ہم کافر سمجھ رہے ہیں اللہ بچائے وہ اس وقت ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کو ایمان کی توفیق دے دیں اور ایمان کی توفیق دے کر ہم سے بھی آگے نکل جائے. تو یہ عین ممکن ہے کہ خاتمہ اس کا ایمان کے اوپر ہو. ہم ظاہری اعتبار سے تو اس کو کافر سمجھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور اس ایمان کی توفیق کا ہمیں پتہ بھی نہ چلے. تو لہٰذا کافر ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جہنمی کہنا یہ ہمارے حدود اختیار سے باہر بات ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی حقیقت بیان کی کہ ان کا معاملہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ان کو عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے قرآن کریم کا عجیب انداز ہے کہ جب کوئی بات چل رہی ہوتی ہے تو بیچ میں وہ ایسے جملے لے آتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی توحید کے اوپر انسان استدلال کر سکے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جملہ جو ہے یا تو یہاں پر ختم ہو گیا کہ ان کا معاملہ، ان کا علم اللہ کو ہے اور وہ نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی صفات بیان فرمانی شروع کر دی۔ یا اگلا جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو، لیکن آگے جو اخرجنا بھی ازواجا من نبات شتیٰ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام شروع ہوا۔ بہرحال یہاں پر باری تعالیٰ کی کچھ صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا وہ پروردگار کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی بھولتا نہیں، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ زمین کو بچھونا بنا دیا یعنی زمین کو اس لائق کر دیا کہ تم اس کے اوپر بیٹھ سکو، چل سکو اور اس کے اوپر سو سکو، ورنہ زمین جو ہے وہ تو ایک کرہ ہے جو خلا کے اندر تیر رہا ہے، اور وہ کرہ، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں نشیب و فراز بھی ہیں، لیکن باوجود ان نشیب و فراز کے اس کو اس طرح بنایا گیا کہ تم اگر چاہو تو اس کو اپنے لیے بستر بنا سکتے ہو، اس کے اندر بستر بنا سکتے ہو، اور پھر بستر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مختلف راستے نکال سکتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے۔ یہ راستے بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب پانی کی بات پیچھے کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہم تک پہنچانے کا ایک عجیب و غریب نظام بنایا ہے۔ اب یہاں تک ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو، لیکن آگے پھر باری تعالیٰ، جس کو عربی زبان میں التفات کہتے ہیں، تو ایک جگہ سے ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف منتقل ہونا، تو فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی۔ اخرجنا بھی ازواجن، ازواجن کے معنی انواع، بہت سی قسمیں۔ ازواج اصل میں زوج کو کی جمع ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، تو مختلف جوڑے پیدا کیے من نبات شتیٰ، مختلف نباتات کے، اگنے والی چیزوں کے۔ یہاں یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح جوڑے انسانوں میں اور جانوروں میں ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث، اسی طرح نباتات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث رکھے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں نر اور مادہ دونوں قسم کے نباتات ہوتے ہیں۔ اور یہاں ازواج کو انواع کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، جس کے معنی یہ کہ نباتات کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہم نے یہ سب نباتات پیدا کی کیوں؟ کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ ان نباتات سے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور حقیقت یہ ہے کہ
ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نوحا جمع ہے نوحیا کی، اور نوحیا عقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لیے کیا جاتا ہے نہیں سے نکلا ہے۔ نہیں کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے منع کرنا۔ تو انسان کی عقل جو ہے وہ بعض نامناسب چیزوں سے انسان کو روکتی ہے، اس لیے اس کو نوحیا کہا جاتا ہے، اس کی جمع نوحا ہے۔ تو عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس کا بیان پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ کس طرح زمین اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلالت کرتی ہے، کس طرح بارشیں دلالت کرتی ہیں، کس طرح ازواج یا نباتات دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا، یعنی پیدا کیا تھا، اور وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں باہر نکال لائیں گے۔ یہاں فرمایا کہ انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، جس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ لیکن بعض روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض روایات کے مجموعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، جس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ انسان جو پیدائش ہوتی ہے وہ منی سے ہوتی ہے، منی کے نطفے سے، اور وہ نطفہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ خون سے بنتا ہے۔ خون کہاں سے بنتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے۔ غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہ زمین سے آتی ہے۔ تو ایک تشریح یہ ہے کہ ہر انسان کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے ہوئی۔ لیکن بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت نطفہ قرار پاتا ہے تو اس نطفہ کے وقت میں کوئی فرشتہ ہے جو اس مٹی کا ایک چھوٹا سا جز لا کر ان نطفے میں داخل کر دیتا ہے، جس مٹی میں انسان کو آخر کار دفن ہونا ہے، جہاں اس کو دفن ہونا مقدر ہے، وہاں سے ایک فرشتہ اس مٹی کا ایک جز، اب وہ جز کیسا ہے؟ جز لا یتجزا بھی ہو سکتا ہے، وہ لا کر اس نطفے کے اندر ڈال دیتا ہے جس نطفے سے بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس لیے نطفے کے اندر خود مٹی کا ایک جز موجود ہوتا ہے۔ یہ متعدد صحابہ و تابعین سے اس کی یہ تفسیر مروی ہے، اگرچہ ان کی سندیں اپنی ذات میں کمزور ہیں، لیکن سب مل کر وہ حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان روایتوں کو نقل کر کے ان کو یہ قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بعید بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، کہ اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے کہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، تو وہاں کا کوئی ذرہ لا کے ڈال دیا جاتا ہو تو کچھ بعید نہیں۔ تو منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ بھی تمہیں وہیں لے جائیں گے، منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری اصل جو ہے مٹی ہے، اور مٹی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ یعنی حقیر سمجھی جاتی ہے، سب سے زیادہ کم قیمت سمجھی جاتی ہے، وہ ہے تمہاری اصل۔ یہ تو تم اکڑتے پھرتے ہو اور میں آنا والا غیری کے نعرے لگاتے ہو، میں ہوں، میرا علم ہے، میری بدولت ہے، میرا مقام ہے، میرا منصب ہے، میرا عہدہ ہے، تو یہ سب جو ہے نا، یہ تم اس کو اپنی اصلیت کو یاد رکھا کرو کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ تو جب یاد رکھو گے تو انشاءاللہ تکبر پاس نہیں آئے گا۔
تو ایک حضرت حکیم محمد قدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے مواعظ میں ذکر کیا ہے کہ ایک بڑے جو لوگ بڑے متکبر ہوتے ہیں، جانتے نہیں میں کون ہوں، اس قسم کا جملہ بولتے ہیں. تو ایک شخص نے ایسے ہی جملہ بولا تھا، تو دوسرے نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اولو کا نطفۃ قذرہ و آخر کا جیفۃ مضرہ و بینہما تحمل العذرہ یا عذرہ، کہ تمہاری ابتدا تو ہوئی تھی ایک حقیر نطفے سے، اور آخری انجام تمہارا یہ ہوگا کہ ایسا مردار بن جاؤ گے کہ تمہارے گھر والے بھی اپنے گھر میں رکھنے کے روادار نہیں ہوں گے، بدبودار مردہ بن جاؤ گے. اور بیچ میں جو تمہاری زندگی ہے اس میں تم ہر وقت نجاست ساتھ لیے پھر رہے ہو. یعنی صرف کھال کا، اللہ تعالیٰ نے کھال کو پردہ بنایا ہوا ہے، کھال سے نیچے جاؤ تو خون ہی خون، پیپ ہی پیپ، اور نجاستیں ہی نجاستیں. تو یہ کہنا کہ میں کون ہوں تو تمہاری حقیقت یہ ہے. تو قرآن نے یہاں پر یہ حقیقت بیان فرمائی، اور فرعون کے سیاق میں فرمائی کہ فرعون کہہ رہا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، لیکن حقیقت اس کی یہ تھی کہ اس کو بھی ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا. بہرحال یہ جملے جو ہیں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت اور حکمت کے بیان کے لیے لائے. اب آگے پھر واقعہ کی طرف لوٹتے ہیں. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا. نشانیاں دکھائیں، ایک تو وہ پہلے ہی ذکر آیا تھا کہ 2 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، ایک لاٹھی کے سانپ بن جانے کی اور دوسرے ان کے ہاتھ کے چمک اٹھنے کی. لیکن یہاں آیات فرمایا تو اس سے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کی طرف بھی اس کو توجہ دلائی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہو کہ بعد میں یہ جادوگروں سے مقابلے کے بعد بھی ان کے اوپر مختلف عذاب بھیجے گئے، جیسے ذکر آیا ہے کہ مینڈک آنے لگے، خون نکلنے لگا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری نشانیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں. لیکن وہ ہمیشہ اس نے تکذیب ہی کا راستہ اختیار کیا اور ایمان لانے سے باز رہا. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے استدلال سے کوئی جواب بن نہیں پڑا تو کہا اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو؟ یعنی تم خود اپنی چودراہٹ قائم کر کے اور ہمیں زمین سے نکال باہر کرو اور بنو اسرائیل کو لے جاؤ. تو فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے جیسا تم نے دکھایا ہے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، لہذا تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا کوئی وقت طے کر لو. لا نخلفو نحن ولا انت، ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو. اور وہ کسی ایسی جگہ ہو کہ مکانن سوا، کہ وہ کھلے میدان میں ہو. مکانن سوا کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ وہ کھلا میدان ہو، اور دوسرا یہ کہ جس کی مسافت ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو. یعنی
فریق جو آئے وہ اس کو بھی اتنا ہی فاصلہ طے کرنا پڑے اور ہمارا فریق جو جائے اس کا بھی اتنا ہی فاصلہ طے کرنا پڑے، تاکہ گویا انصاف کا معاملہ ہو۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، موعدکم یوم الزینہ، تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے۔ یوم الزینہ کے لفظی معنی ہے زینت کا دن، اور مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا دن ہوتا تھا جس میں لوگ زینت کے اسباب اختیار کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، جیسے عید کے دن ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی دن تھا ان کا بھی۔ تو اس دن کو مقرر فرمایا کہ وہ دن مقرر کر لو، کیونکہ اس میں سب لوگ، چھٹی ہوتی ہے سب کی، اور سب لوگ کا جمع ہونا آسان ہوتا ہے، ویسے ہی لوگ خوشی منانے کے لیے بڑے بڑے مقامات پہ جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جب ہوگا تو سارے لوگ جمع ہوں گے، جمع ہو کر جب یہ سارا منظر دیکھیں گے تو حق کی وضاحت کا زیادہ بہتر طریقہ ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے، جب بھی دن چڑھے گا اس وقت جمع ہو، کیونکہ اس وقت میں لوگ فارغ ہو کر یعنی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، رات کی نیند لے کر آتے ہیں، اپنے صبح کے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ آدمی فارغ البال ہو کر فراغت ذہنی کے ساتھ سارا کچھ نظارہ کر سکے۔ تو یہ تجویز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آگے یہ بتایا ہے کہ پھر وہ اجتماع ہوا تو پھر کیا اس کا انجام ہوا، وہ انشاءاللہ یہاں پر اگلی آیات میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر